سورۃ الصف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم، اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ ایک ایک ذرہ، ایک ایک چیز اپنے رب کو پہچانتی ہے اور اس کو یاد کرتی ہے اور اس کی پاکی بیان کرتی ہے، اور وہ غالب اور حکیم ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لم تقولون ما لا تفعلون، تم وہ بات کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو۔ اللہ کے نزدیک یہ سخت ناپسندیدہ حرکت ہے کہ تم کہو وہ بات جو کرتے نہیں، یعنی یہ مومن کی نہیں منافق کی صفت ہوتی کہ اس کے قول اور فعل میں تضاد ہوتا ہے، وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہو۔ کتنی سخت بات ہے یہ، اور یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ لیکن یعنی نماز روزہ کرنے کے باوجود جب بولے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور جب کوئی امانت اس کے سپرد کی جائے تو وہ اس میں خیانت کر دے، یعنی عہد کی خلاف ورزی کے علاوہ عہدوں کی جو ذمہ داری ہے اس کو بھی نہ پہچانے، وہ بھی ایک امانت ہوتے ہیں، یا مالی امانت، کوئی بھی چیز۔ تو اصل بات یہ ہے کہ کسی چیز کی حقیقت اگر ہم بدل دیتے ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ وہ چیز ویسے نہیں ہے جو وہ اصل میں ہے، تو ہم اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، دوسرے کو بھی۔ مثلا لکڑی لکڑی ہے، لوہا لوہا ہے، اگر آپ لوہے کو لکڑی سمجھیں اور اٹھا کر کسی کی طرف پھینکیں تو اس کا اثر تو کچھ اور ہوگا۔ تو اسی طرح اگر انسان کہے کچھ کرے کچھ، یعنی زبان سے بڑی بڑی باتیں کرے اور عمل اس کے خلاف جا رہا ہو، تو یہ چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں قطعاً قابل قبول نہیں، بلکہ اس کے برعکس بہت ہی سخت ناپسندیدہ بات ہے کہ تمہارے قول اور فعل میں تضاد ہو۔ اصل میں منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کے بڑی بڑی باتیں کرتے، لیکن جب عمل کا وقت آتا تو اس سے پھر جاتے۔ فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، بے شک وہ لوگ جو اس کی راہ میں اس طرح صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں گویا کہ وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ تو وہی لوگ دراصل ایمان والے ہیں، وہی لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے بھی جڑتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر رحمت نازل کرتا ہے، فرشتے ان کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں جو صفوں کو ملاتے ہیں، کیونکہ جب کسی صف کے اندر ایسے لوگ موجود ہوں جو اس صف کو توڑنے والے ہوں یا اس کا حق ادا کرنے والے نہ ہوں، تو اس سے بہت سارے لوگوں کے اندر مشکل پیدا ہو سکتی۔ مثلا اگر ایک صف ایسی ہے کہ جس کا کام ہے دوسرے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا، اور اگر اس میں سے کچھ لوگ اپنی جگہ چھوڑ دیں تو کیا پروٹیکشن وہ دے گی؟ کوئی بھی وال اگر کچی ہے تو وہ گر کے باقی لوگوں کی ہلاکت کا سبب بنے گی۔ تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے اندر یہ کمزوریاں نہیں دیکھنا چاہتا، وہ یہ چاہتا ہے کہ مسلمان آپس میں اپنے دلوں میں بھی اور اپنے عقیدے میں بھی اور اپنے مقاصد میں ایک دوسرے کے بہترین ساتھی ہوں اور ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، یاد کرو موسیٰ علیہ السلام کی وہ بات جو اس نے اپنی قوم سے کہی تھی، اے میری قوم کے لوگو تم کیوں مجھے اذیت دیتے ہو، حالانکہ تم خوب جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ پھر جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ لوگ خود ٹیڑھی راہ چلنا چاہیں اور اللہ زبردستی ان کو سیدھے رستے پر لائے، وہ نافرمانی کرنا چاہے اور اللہ ان کو کہے نہیں تم نافرمانی نہیں کرو، ہدایت کے رستے پہ چلو۔ تو جو شخص خود نہیں سیدھے رستے پہ چلنا چاہتا اللہ اس کو زبردستی نہیں لاتا۔ موسیٰ علیہ السلام کی مثال یہاں کیوں دی گئی؟ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے جو اس وقت ایک زوال یافتہ قوم تھی، فرعونیوں کی غلامی میں رہی تھی، ان کے اندر کوئی اخلاق اور کردار باقی نہیں رہا تھا،
کیونکہ جو ترقی یافتہ قومیں ہوتی ہیں وہ اپنے وعدے کی پابند ہوتی ہیں، جو کہتی ہیں وہ کرتی ہیں، لیکن بنی اسرائیل اپنی کمٹمنٹ نہیں نبھاتے تھے، وہ عہد کرنے کے بعد خلاف ورزی کر دیتے، اور جو قوم عہد کر کے خلاف ورزی کر دے تو وہ حق سے اور بھی زیادہ دور ہو جاتی، وہ پھر سیدھے رستے پہ چلنے کے قابل نہیں رہتی. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو پھر اللہ ہدایت بھی نہیں دیتا. اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی بات کی گئی. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ. موسیٰ علیہ السلام آغاز میں آئے تھے جب انہوں نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دی، پھر طویل عرصہ ان پر گزرا، بیچ میں ایسے پیغمبر آئے کہ جنہوں نے بنی اسرائیل کو بہت عروج پر پہنچایا، ان کے اندر اچھے اچھے رہنما بھی آئے، ان کی حالت میں بہتری بھی ہوئی، لیکن پھر ایک لمبا عرصہ گزرنے کے بعد ان کے اندر پھر زوال آ گیا. انہوں نے پیغمبروں کو قتل کرنا شروع کر دیا، زکریا علیہ السلام کو، یحییٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازشیں کرنے لگے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دور میں ان پر آخری حجت تمام کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام نے آ کے ان کو بتایا کہ بنی اسرائیل میں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. یاد کرو عیسیٰ ابن مریم کی وہ بات جو اس نے کہی تھی، اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں اس تورات کی جو مجھ سے پہلے آئی ہوئی موجود ہے، اور بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. مگر جب وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے کہا یہ سری دھوکا ہے. یعنی بنی اسرائیل نے جو اس وقت کی مسلمان قوم تھی اللہ کے رسول کو بلیم کرنا شروع کر دیا، کہا یہ دھوکا ہے، ایسی کوئی بات نہیں. اب بھلا اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹے بہتان باندھے، یعنی اللہ کے بھیجے ہوئے نبی کو جھوٹا قرار دے اور کہے کہ جو کلام اللہ کی طرف سے تم ہمیں سنا رہے ہو یہ تم نے خود ہی کہیں سے گھڑ لیا ہے. اب بھلا اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹے بہتان باندھے حالانکہ اسے اسلام یعنی اللہ کے آگے سر تسلیم خم کرنے کی دعوت دی جا رہی ہو. ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا. اب یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تھی کہ لوگوں اللہ کے آگے جھک جاؤ. یہ لوگ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے تھے، اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے پورے کے پورے دین پر غالب کر دے خواہ مشرکین کو یہ کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو. یا ایہا الذین آمنوا، اب اہل ایمان سے خطاب ہے، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو میں تمہیں بتاؤں تم کو وہ تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے. تجارت ایک ایسی چیز ہے جس میں پہلے دیا جاتا ہے، انویسٹ کیا جاتا ہے. مثلا آپ کوئی بھی بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ پیسہ لگاتے ہیں، وقت لگاتے ہیں، پوری صلاحیتیں لگاتے ہیں، پھر آپ کو نفع ملتا ہے. بالکل یہی حال ہے اللہ کے دین کی خدمت کا. جب آپ اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں تو پھر آپ پہلے اپنا وقت، سرمایہ، صلاحیتیں، ہر چیز لگاتے ہیں، قربانیاں کرتے ہیں، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی آخرت میں بھی ترقی عطا کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ایوب انصاری سے کہا کیا میں تمہیں ایک تجارت کے بارے میں نہ بتاؤں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا جب لوگوں میں جھگڑا فساد ہو تو ان کو آپس میں ملا دو، اور جب وہ آپس میں ایک دوسرے سے دور ہو جائے تو انہیں قریب کر دو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں بتاؤں ایک تجارت جس سے تم دردناک عذاب سے بچ جاؤ گے؟ وہ تجارت کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وتجاہدون فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو، باموالکم وانفسکم، اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. یعنی یہ تجارت دنیا کی ساری تجارتوں سے بہتر ہے، اس میں نفع ہر چیز سے بڑھ کر ہے کہ تم ایمان لانے کے بعد اللہ کے دین کے لیے لوگوں تک پہنچانے کے لیے اپنی جان اور مال لگاؤ، اپنے آپ کو اس راہ میں گھلاؤ.
لیکن عام طور پر انسان خود غرض واقع ہوا ہے. جب اللہ تعالیٰ اس کو نعمتیں دیتا ہے تو وہ کیا چاہتا ہے کہ وہ اپنی ذات میں اچھا ہو، اس کا گھر اچھا ہو، اور پھر دنیا کو ہی اپنی آرام گاہ بنا لینا چاہتا ہے، جبکہ اللہ نے اصل خوشی کی جگہ مومن کے لیے آخرت رکھی ہے. دنیا میں مومن اپنی ضرورت پوری کرتا ہے اور اس کے بعد وہ اللہ کے بندوں کی بھلائی کے کام کرتا ہے، ان کو اللہ کی پہچان کراتا ہے، اللہ کے دین کے بارے میں بتاتا ہے. وہ ایسی زندگی نہیں گزارتا کہ جس میں ساری کی ساری اس کی توجہ صرف اپنی ذات کی طرف ہو. وہ سیلف سینٹرڈ نہیں ہوتا، وہ لوگوں کی خیر اور بھلائی کے کام کرتا ہے. وہ صرف اپنے لیے چند وظائف کر کے جنت کمانے کی فکر نہیں کرتا، بلکہ وہ اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچا کر ان کی آخرت کی بھلائی کے لیے بھی فکر کرتا ہے. وہ ہر ایک کے لیے تڑپتا ہے، چاہے کوئی اس کا مخالف ہو، چاہے اس کا کوئی دوست ہو، وہ ہر ایک کی خیر چاہتا ہے. اور یہی طریقہ سب سے بہترین طریقہ ہے. یغفر لکم ذنوبکم، اس طریقے سے کیا ہوگا؟ تمہارے گناہ کوتاہیاں غلطیاں معاف ہو جائے گی. وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، وہ تمہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. وہاں تو پھر آرام ہی آرام ہے، نہ کوئی دکھ، نہ کوئی بیماری، نہ کوئی تکلیف. اس لیے اس آرام کی خاطر آج قربانی کر لو. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور پاکیزہ گھر، عمدہ گھر ہمیشہ کی جنت میں. عام طور پر انسان اپنے گھروں سے بڑی محبت کرتا ہے اور ان کو جنت کا نمونہ بنا دینا چاہتا ہے، لیکن جب انسان اپنے مال کو اپنے گھر پہ لگانے کی بجائے اللہ کے راستے میں لگا دیتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ گھر کے عیش آرام میں کچھ کمی آ جائے، لیکن اللہ کے ہاں جو ہمیشہ کے لیے پاکیزہ گھر ملیں گے جس میں کسی قسم کی کوئی تکلیف اور پریشانی نہ ہوگی، وہ اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے ایسے لوگوں کے لیے. وہ زیادہ بہتر گھر ہے. ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بہت بڑی کامیابی. وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، اور دوسری چیز جس سے تم محبت کرتے ہو، نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ کی مدد اور قریبی فتح وہ بھی ملے گی، دنیا کے فائدے بھی ملیں گے. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کو بشارت دے دو. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ. یعنی اللہ کے دین کو دنیا تک پھیلانے کے لیے اپنی کوششیں، اپنے محنت اور اپنے جان مال لگا دو. کما قال عیسیٰ ابن مریم للحواریین، جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا تھا، من انصاری الی اللہ، کون ہے اللہ کی طرف بلانے میں میرا مددگار؟ حواریوں نے جواب دیا، ہم ہیں اللہ کے مددگار، ہم آپ کے ساتھ مل کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں گے. اس وقت بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لایا اور دوسرے گروہ نے انکار کر دیا. پھر ہم نے ان ایمان لانے والوں کو ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد دی اور وہی غالب ہو کر رہے. یعنی اللہ ہی کا نام بلند ہے اور اللہ ہی کے نام کو بلند کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزت دیتا ہے.